میں اسی محمد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گزارشات۔ آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ میری درخواست ہے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مملکت خدا داد پاکستان کو اس وقت مختلف وائرسز نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ تو وقفے سے آتے جاتے ہیں اور کچھ آتے جاتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ نہ جانے والے وائرسز کو حکومتیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں، ان کو ڈیل دیتی رہتی ہیں۔ پہلی اننگ جو کرونا کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس نے تمام دنیا کی معیشت کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ دوسرا وائرس کا حملہ ڈینگی ہے، جو اس وقت پوری شدت سے حملہ آور ہے۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری حکومت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور یہ ہماری روایت ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ مالی بد انتظامی ہو، چاہے وہ رشوت ہو یا کوئی اور چیز ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ادراک کی کمی ہے، ہمارے ہاں عمل کی کمی ہے۔ کیا حکومت خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈینگی ہر سال آتی ہے اور اس میں بعض دفعہ شدت زیادہ ہو جاتی ہے؟ 1960 کی دہائی میں جب ملیریا کا زور تھا تو اس وقت ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی ہینڈ سپرے پمپ کے ساتھ دیہاتوں تک میں یہ یقینی بنایا جاتا تھا کہ ہر گھر میں سپرے کیا جائے، اور کونسلرز کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہر گھر میں یہ سپرے ہو جائے۔ کیا آج اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں اتنی مشینری اویلیبل ہے کہ لاہور، راولپنڈی اور پشاور جیسے بڑے شہروں کو چند دنوں میں فیومیگیٹ کیا جا سکتا ہے، کیا حکومت کو اس کا ادراک نہیں تھا؟ صرف احساس کی کمی۔ اگر پراپر پلاننگ کی جاتی اور امپلیمنٹیشن ہوتی تو یہ بیماری جو لوگوں کے مصیبت کا موجب بنی ہے، اور جس طرح یہ اسپتالوں میں کو لوڈ دوبارہ بڑھ گیا ہے، وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے ملک کے ساتھ لمبے عرصے سے چند بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں جن کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک طرف تو صوبوں کی باہمی نفرتیں، علاقوں کی نفرتیں، تو مذہبی اناد اور فرقہ واریت کی باتیں، پھر مالی بد انتظامی، انتظامی بد انتظامی، اور عدلیہ کے کیے گئے کمزور فیصلے، ان ساروں کو درست کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن چند سرپھرے بے لوث آدمی جن کو کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، وہ اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ حال ہے کہ جو سیاسی مسئلے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اگر ایک لیڈر پاکستان کی حدود کو ہی چیلنج کر رہا ہے اور ایک پاکستان کے بہت بڑے حصے کو ہمسایہ کا حصہ قرار دیتا ہے، ایک صاحب اپنا اقتدار کھونے کے بعد 14 اگست منانے سے ہی آ رہی ہیں اور انکاری ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا 14 اگست نہیں ہے، ہمارا یوم آزادی نہیں ہے، تو کیا جو سیاستدان ملک کی محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کو کنڈیم کریں، اپنی سیاسی مسلطوں کو بالاتاق رکھیں اور موطن کے ساتھ محبت کریں؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں 97% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، لیکن یہاں فرقہ واریت کا زور ہے۔ ایک مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدرسوں میں دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ علماء جو ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو محبت اور پیار کا درس دینا تھا، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے اوپر نام ترازی ہو رہی ہے۔ یہاں سوشل میڈیا جب سے بڑا ہے تو ہر شخص اپنے کلپ لگا کر اپنے مطلب کی باتیں کرتا ہے اور فرقہ واریت کو اور نفرت کو بڑھا رہا ہے۔ اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے، ساری قوم کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں اور پوزیشن لینے میں اگر ہر قسم کے ناجائز ہتھ کنڈے لگائے جائیں یا استعمال کیے جائیں
اور بچوں کو اعلیٰ پوزیشن دلائی جائے. اساتذہ اپنے فرض سے انصاف نہ کریں اور اپنے کام میں ڈنڈی ماریں، بجائے طالب علم کو ایک اچھا انسان بنانے کا وہ اپنی اکیڈمیوں کو بحال کریں اور اسکولوں میں ان کو تعلیم نہ دیں. جب اخلاقی گراوٹ اتنی ہوگی تو وہ طالب علم مستقبل میں کیا بنے گا؟ یہ تمام کام وقت طلب ہیں، لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں، لیکن جو غریب عوام ہے، اس جو 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی کے حصے دار ہیں، ان کو نہ مائکرو اکانومی سے کوئی غرض ہے نہ میکرو اکانومی سے غرض ہے. ان کو صرف اپنے پیٹ سے غرض ہے. انہوں نے بچوں کی بھوک مٹانی ہے، اپنی بھوک مٹانی ہے. ان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی، روزمرہ کی ضروریات جو ہیں ان کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں، اور کیا ان کی آمدن میں، ان کے بجٹ میں یہ چیزیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ حکومت کو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح اس چیز کو یا اس مسئلے کو حل کریں. ملک میں روپے کی گرتی ہوئی قدر نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا، اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اب روپے کی گراوٹ کو روکنے کے لیے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ان کا زیادہ تر جو زور ہے وہ ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کے اوپر ہے. دورے بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن صرف ایک چیز سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. شاید ہماری حکومت چند ایسی چیزوں کو بھول رہی ہے جو اپنا شیئر ڈال سکتے ہیں. اس وقت ہمارے زرعی ملک میں بہت سارے پھل اور سبزیاں اگتی ہیں. ایک جائزے کے تحت 30 سے 40% جو ہماری کراپ ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ میں ضائع ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی سنبھالنے کا بندوبست نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پھل ہیں یا جو ہماری سبزی ہے، جیسے ٹماٹر ہے، ان کا سائز جس کو کہتے ہیں ٹیبل ورائٹی کے لیے نہیں ہوتا، کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، اور وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر اس کو پروسیس کیا جائے اور اس پروسیس کرنے کے بعد اس کو ویلیو ایڈیشن کے بعد اس کو جام، کیچپ، ساسز، جوسز میں کنورٹ کیا جائے، تو نہ صرف کسان کا بھلا ہوگا کہ یہ مصنوعات یا یہ پھل اور سبزیاں جو ان کو پھینکنی پڑتی ہیں ان کو بھی اچھی آمدن ہو جائے گی، اور وہ خوشحال ہو سکتے ہیں، اور ان کے بنیادی اخراجات کم از کم پورے ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ انڈسٹری بھی لگے گی جو اس چیز کو پروسیس کرے گی، اور اپنے لوکل جو روزگار بھی ہوگا اور بے روزگاری کم کرنے میں مدد دے گی. اگرچہ ہمارے پھلوں اور سبزیوں کی بنی کچھ مصنوعات جیسے کہ جوس، جیم، اچار اور مسالہ جات ایکسپورٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنی چاہیے اتنی ایکسپورٹ نہیں ہے. 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی دنیا میں آباد ہے، جو تیسری اور چوتھی نسل ہے وہ وہاں پہ رہ رہی ہے. چاہے پاکستانی کیسا ہو، اس کو کھانے دیسی ہی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو چیزیں دیسی ہی چاہیے ہوتی ہیں. ان کو حسرت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی بنی چیز اچھی قیمت پر مل سکے. اب یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ کس طرح لوکل انڈسٹری کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو اچھے طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں. ہمارا مقابلہ بنگلہ دیش، ہندوستان اور چائنا کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ممالک سے بھی ہے. ترکی بھی ایک ہمارا کمپیٹیٹر ہے. اب ہم قیمتوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. حکومت کا فرض ہے کہ اس وقت اس انڈسٹری کو فریٹ سبسڈی دے، ساتھ ہی ایکسپورٹ انسینٹیو دے، تاکہ انڈسٹریلسٹ اچھی پروڈکٹ بنائیں اور دنیا میں کمپیٹ کر کے اپنی کوالٹی کو بہتر کر کے مارکیٹ کر سکیں. ساتھ ہی ایک ایسوسیشن بنانی چاہیے جو اس مختلف ملکوں کے کمرشل کونسلز جہاں پہ پاکستانی زیادہ تعداد میں آباد ہیں ان کے ساتھ
انڈسٹریلسٹ کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو وہاں پہ ایکسپو لگائیں، جو وہاں اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے اور ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو۔ اس میں صرف پاکستانی ہی کسٹمر نہیں ہیں بلکہ ان ملکوں کے دوسرے لوگ بھی ہمارے کسٹمر بن سکتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں اور وہ پاکستانی مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ صرف ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو پرائس پہ ان کو پروڈکٹ سپلائی کریں گے اور وہ کوالٹی میں اچھی ہوں گی، کیونکہ میڈ ان پاکستان کو آپ بہتر طور پر اس صورت میں پیش کر سکتے ہیں جب ہمارا امیج بہتر ہوگا، اور امیج اسی طرح بہتر ہوگا جب وہاں آپ ایکسپو کریں گے، جب آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہماری سرجیکل گوڈز ہیں جن کا نام ویسے ہی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، لیکن شاید ہم اس کو بھی پراپرلی مارکیٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اسی پیٹرن پہ کام کریں اور ان کی پروڈکٹ کے ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ آہستہ آہستہ پھر آپ 1 سال کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اور کون سی ایسی مصنوعات ہیں جن کو آپ باہر کے ملکوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ مسالہ جات کی بہت اپرچونٹی ہے اور اس میں ہمارے ملک کے بنے کے مسالہ جات کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر آ جاتی ہے کمپیٹیٹیونیس کی ہے، کیونکہ انڈیا کا ہولڈ بہت زیادہ ہے اور اس ہولڈ کو توڑنے کے لیے ہمیں بہت بہتر حکمت عملی استعمال کرنی ہے۔ آپ اگر ایکسپورٹ کو بڑھا لیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی کمی آئے گی اور بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ ایسی غیر روایتی مصنوعات ہیں جو اچھا بھلا بلینز آف ڈالرز کا کنٹریبیوشن دے سکتی ہیں، لیکن اس پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی ویٹیج دے دیں۔ بے شک ہماری انڈسٹری جو ہے اس میں فروٹ ایسوسیشن کو آپ ساتھ شامل کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ اس کی پلاننگ کو بہتر کر کے ریونیو کما سکتے ہیں۔ اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو نیچرلی ڈالر کی ویلیو بھی کم ہوگی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہوتا، صرف اس میں ارادے کی پختگی کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں where there is a will there is a way۔ یہ وقت ہے حکومت کے پاس کہ جو 3 سال کی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں اور اپنے رخ اور سمت کو درست کریں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے وقت نکل جائے اور ملک بدحالی میں بڑھتا چلا جائے۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔